ہمارے یہاں آج کچھ فرینڈز آ رہے ہیں اور اتنا اچھا سنی ڈے ہے، لان میں ہم نے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے اور جناب جی یہاں پہ ہوں گے آلو والے کرسپی باریک باریک پراٹھے اور ساتھ فرائیڈ فش، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی، اور پھر جناب جی اب چائے پئیں گے، ہاں پراٹھوں کے ساتھ دہی ہوگی، وہ حبی نے یاد کرایا ہے، اور جناب حبی صاحب تیار ہو کے ٹچن ہو کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ پلیٹیں میں نے یہاں رکھ دی ہیں، پلیٹوں کے اوپر نیپکن رکھا ہے تاکہ کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ پڑے، اور جناب یہاں آج سنی ڈے میں آج ہوگی باری آلو والے پراٹھے کی پارٹی تو نہیں کہہ سکتے، اس کو لنچ کہہ سکتے ہیں۔ 4-6 فرینڈز ہوں گے اور ہم جناب یہاں بیٹھیں گے اور اندر سے ہوگی آلو والے کرسپی پراٹھوں کی سپلائی جی، اور زندگی کے ہر لمحے کو اپنے ذہن کے خزانے میں محفوظ کر لیں۔ جب آپ یہ کھولیں تو آپ کو اس میں سے بہت ہی خوبصورت گولڈن میموریز جو ہے وہ آپ کے ذہن کو، آپ کے دل کو مہکا دے، اور جس طرح کے پھول ایک گارڈن میں اپنی خوشبو مہکاتے ہیں، ہر طرف سے خوشبو ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کی خوشبو ہے، یہ دیکھیں موتیے کی خوشبو ہے، یہ رات کی رانی ہے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے پھول ہیں، گلے دودی ہے، ڈہلیا ہے۔ مزے کی بات آپ کو سناؤں، جب ہم ایران میں گئے تو ہمارے کچھ ایرانی وہاں ملنے آئے، ہمیں کولیگ کہہ لیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ پاکستان کی کیا چیز مس کرتی ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان میں اپنے گھر کے پھول مس کرتی ہوں، بہت بڑا گارڈن تھا پھول تھے۔ اگلے دن وہ ہمارے آئے تو کہنے لگے، میاں بیوی جو تھے، کہتے ہیں ہم آپ کے لیے گلے کوکب لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا ہیں گلے کوکب کون سا ہوتا ہے؟ جب میں نے وہ گملے دیکھے، بڑے خوبصورت پاٹس تھے جن کے اندر پھول لگے ہوئے تھے، اور وہ تھے ڈہلیا ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ ڈہلیا کو گلے کوکب کہتے ہیں؟ تو وہ میں نے جناب اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں رکھے، اور اتنے شوق سے ان کو میں دیکھا کرتی تھی، ان کی کلیاں کھلتے ہوئے۔ اس طرح سے خوبصورت یادیں جو ہے نا ہمیشہ آپ کے ذہن کو مہکاتی رہتی ہیں، آپ کو پازیٹیو رکھتی فوٹو بھی بنا لیتا ہے، یہ ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں۔ ویڈیو تو جو ڈرائیور ہے ہمارا وہ بڑی زبردست بناتا ہے جناب، فوٹو بھی ویڈیو بھی۔ یہ ہمارے دوست ہیں جی، بہت سویٹ دوست، بریگیڈیئر ڈاکٹر اظہر مبارک، ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں یہ ڈاکٹر ہیں، اور یہ ہمارے ہینڈسم حبی ہیں جن سے آپ بہت دفعہ مل چکے ہیں، ویری پازیٹیو پرسن۔ اور ان کا اظہر مبارک اور ٹینا کا بتاؤں کہ باہر جاتے ہیں ایک جہاز سے اترتے ہیں اور اگلے کا پلان کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے جی ہماری پیاری دوست ڈاکٹر تہمینہ، جس کو ہم پیار سے ٹینا کہتے ہیں۔ ان کا نام آپ نے بہت دفعہ میرے ویلاگز میں سنا ہوگا، اور ان کی ایک پڈنگ میں آپ کو بتا بھی چکی ہوئی ہوں، کوکونٹ پڈنگ ان کے نام سے میں نے بتائی ہوئی ہے۔ میں جو جس سے سیکھتی ہوں نا ساری عمر اس کا نام یاد رکھتی، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ریسیپی ہے۔ ٹینا، آج کی ہماری یہ آلو والے پراٹھوں کی یہ گیٹ ٹوگیدر کیسی لگی، اور انفارمل سی یہ ہماری گیٹ ٹوگیدر کتنا مزہ آیا؟ آپ بتاؤ کیسا لگا؟ اگر ہم کمپیئر کریں اپنے ینگ ایج کی باتیں، ہاں اپنے چائلڈہڈ کی نا، ہاں پتہ کیا یہ بہت ہی مزہ آتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھ کے فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، جو ہے نا کوئی اس میں تکلف کے بغیر، ویری ریلیکس، کھانا کھائیں، ناشتہ کریں۔ وہ اپنا وقت یاد آیا کہ جب ہم بالکل چھوٹے ہوتے تھے، امی نانی اماں کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے سارے، اور وہ کشمیری چائے بنانی، انہوں نے پراٹھے بنانے، اچھا، اور سب کو انہوں نے نا کھلانا، اور اب اتنے ایکسائٹیڈ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے وہ کھا رہے ہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اب تو نہیں، اب تو بچے جو ہے کہتے ہیں ہم نے جی ناشتے کے لیے فلانی جگہ جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے۔ کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوپ ہی نہیں کر پاتے، بالکل بھی نہیں، مینٹلی نہیں کر پاتے، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا اتنا اچھا بچپن گزرا تھا، بے شک
ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں اور باقی کزن سارے اتنے آ جاتے تھے. آئے دن ہمارا گھر بھرا ہوتا تھا, لیکن کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کسی چیز کی کمی ہو یا تنگی ہو. مل جل کے رہنا. رات کو سب کے گرمیوں میں صحن میں بستر لگتے تھے اوپر چھت پہ, اور پہلے چھڑکاؤ ہوتا تھا, پھر اس کے بعد چارپائیاں لگتی تھی, پھر وہ پنکھے لگائے جاتے تھے, پوڈسٹل فین. ایگزیکٹلی, سب کی کوشش ہوتی تھی کلوزسٹ ٹو دا پوڈسٹل فین وہ جگہ ملے. بالکل. اب تو سوال ہی پیدا ہے, گرمی ہو جو سب کو اپنے اپنے کمرے چاہیے, ایئر کنڈیشن ہو. ہاں ایگزیکٹلی. یہاں اس اسلام آباد میں ہم لوگ جب تھے بہت پہلے, تو اتنے مہمان ہمارے گھر آتے تھے. کوئی کراچی سے آ رہا ہے, کوئی لاہور سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, اور کوئی ایسا تکلف ہوتا ہی نہیں تھا. بس جو کھانا پکتا تھا سب بیٹھ کے کھاتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے. اور سردیاں ہوتی تھی تو محمدی بسترے بچ جاتے تھے سارے ڈرائنگ روم میں جہاں, اور اپنے بیڈ رومز میں, اور ساری کزنز رضائیاں ہو رہی ہیں, شیئر بھی ہو رہی ہیں, کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. تو ابھی تو ٹینا آج کل جی جو یہ نئی جنریشن ہے, گھر میں آپ 10 کھانے پکا دو, لیکن انہوں نے باہر سے منگانا ہے. اب یہ کتنا بڑا چینج ہے, بہت بڑا چینج ہے. اب ان کو پتا ہے کہتے او پھر سے گھر میں کھانا کھانے, نہیں چلو جی خود ہی یا باہر چلے گئے یا ڈلیوری کروا لی. بالکل. ہمیں تو اتنا مزہ آتا تھا کہ امی کے ہاتھ کا کھانا کھانا, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا ٹکے کباب آ جائے تو کتنی بڑی بات سمجھی بڑی لگژری ہوا کرتی تھی. نان کباب کھانا ہمارے لیے اتنی بڑی لگژری تھی. لاہور میں ڈیفینس میں ایک نان کباب کی دکان تھی, اس سے نان کباب لانے, اوف مائی گاڈ. یہ مجھے یاد ہے, ہم لبرٹی میں رہتے تھے بالکل شروع میں, دس واز ان دی ارلی 70s. تو وہ لبرٹی مارکیٹ نئی بنی تھی, تو وہاں پہ پہلی دفعہ نا ایک کون کی مشین آئی تھی, گوگو. اچھا. اتنے ہم لوگ ایکسائٹیڈ, ایسے تیزی سے بھاگے پیسے جمع کر کے نہ جانا وہاں پہ وہ کون والی آئس کریم کھانا. اور کتنی تھرل ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کس قدر انجوائمنٹ تھی. اور ہم سے اگلی نسل جو ہے ہماری نیکسٹ جنریشن, اس نے بھی اچھا خوبصورت ٹائم گزارا ہے. لیکن اب یہ جو 3rd جنریشن ہے, اس کا تو بس کیا کہیں, گھر کی کوئی چیز ان کو بھاتی ہی نہیں ہے. دیکھو اس سے آگے ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے. وہ تو چاند پہ جائیں گے جی, وہ تو اس زمین پہ رہیں گے ہی نہیں. ان کا تو ہوگا چاند کے اوپر جانا. گریٹ ٹائم, وہ کہتے ہیں نا, وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم, ونڈرفل ٹائم. وی آر فرام دا لمیٹڈ ایڈیشن. ایگزیکٹلی. نہیں جوک نہیں ڈاکٹر سر, ابھی آپ جو بات ہی بتا رہے تھے کہ رچ مین کون سا ہوتا ہے, وہ ذرا ہمیں بتائیے. رچ مین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ میں سعودی عربیہ میں کام کرتا تھا جی. تو وہاں پر ایک دن یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی ہو از اے رچ مین. ٹھیک ہے. تو اس میں جو مختلف نیشنلٹی کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہاں. تو اس میں سے جو ایک تھا جو برٹش تھا, اس نے یہ کہا کہ رچ مین از دیٹ پرسن ہو کین لیو انٹرسٹ آف ہز انٹرسٹ. اچھا, دیٹ از رچ مین, یعنی انٹرسٹ کے اوپر جو زندہ رہے, وہ رچ مین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو جرمن تھا اس نے کہا کہ جو رچ مین ہے از دیٹ پرسن who has got 3 things. اچھا. One is that he should have a Rolex watch, a Mercedes-Benz car, ٹھیک. and the third thing is he should have a beautiful wife. ٹھیک, ایک منٹ. بیوٹیفل وائف. ٹھیک. ہاں. تو جو تیسرا جو تھا نا امریکن, وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا رچ مین کے کرائٹیریا یہ ہیں کہ ون شوڈ ہیو امریکن منی, دیٹ مینس ڈالر. یس. اینڈ دین ون شوڈ ہیو دس جیپنیز ہاؤس ہولڈ, کیونکہ جیپنیز چیزیں بڑی سالڈ ہوتی ہیں اور ایکسپینسو بھی تھی. یہ دیکھیں نا, جیپنیز چھلی کتنے سالوں سے میرے پاس ہے اور زبردست ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ آبویسلی
जो है ना ब्यूटीफुल वाइफ जो है ना वो तो आपके पास थी, हाँ सारे agree वो तो आपके पास German थी, ब्यूटीफुल वाइफ तो थी। और हाँ जर्मन वाइफ, अच्छा। जर्मन वाइफ दे आर वेरी फेथफुल, अच्छा दे आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल हाँ। एंड फेथफुल। तो ये तो उस डिस्कशन का हो गया। उसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और वाक़या बताता हूँ कि जब मैं सऊदी अरबिया में था तो हमारे जो किंग था, किंग फहद उस वक्त किंग था। तो जी अब आपकी बारी, अब आप सुनाइए कुछ। देखें कितना मज़ा आ रहा है, बाहर हम सनी लॉन में बैठे हुए हैं, गपशप लगा रही है, नो टेंशन और बिल्कुल फ्री। जी बड़ा मज़ा आया अज़हर की बातें सुन के। उससे मुझे याद आया, मेरा तो नहीं था मगर मुझे किसी ने सुनाया था कि 3 पैसेंजर थे, वो बैठे हुए थे दुबई एयरपोर्ट पे, अच्छा। वेटिंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्लाइट्स। उनमें एक ओके। अमेरिकन था, एक जापानीज था और एक पाकिस्तानी था। अच्छा तो बातों बातों में शाम गप्पे लगा रहे हैं। वो कह रहा था अमेरिकन कि वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव ए चिप फिक्स्ड इन द फिंगर एंड यू कैन टॉक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, तो जापानीज सेड वी आर नॉट वेरी फार ऑफ, वी आर फिक्सिंग ऑन द शोल्डर एंड यू डोंट हैव टू इवन टर्न योर फेस एंड इस तरह बातें कर। इतने में पाकिस्तानी जो है ना उठ के चला गया टॉयलेट में। अच्छा तो टॉयलेट से वापस आया तो उसने कहा कि वेयर वर यू, तो वो कहने लगा कि फैक्स इज कमिंग। तो वो जाके टॉयलेट में टिश्यू पेपर लंबा काट के ना अच्छा। उसको कान में डाला हुआ था और वो लटक रहा था। तो कहते फैक्स इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। वेरी गुड, नाइस, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त जनाब जी। मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पराठों के बाद हमने गर्मा गर्म चाय पी और कैरेट केक खाया जो टीना को बेहद पसंद आया, और उसने मेरे से इसकी रेसिपी भी मांगी और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये केक मैंने कोई 3-4 दिन पहले बनाया था, जिसमें से टीना और अज़हर की किस्मत का देखें ये बचा हुआ था जो आज हमने फिर एंजॉय किया। इसको कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।